بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں اور انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کا اصل نام تو ہندوستان ہے. بعض لوگ عجیب قسم کا غلو کرتے ہیں، کہا کہ ہندوستان نہیں بولنے کا. بولے کیوں؟ بولے ہندو لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان، کہ ہندوؤں کے رہنے کی جگہ. ایسا نہیں، اس کو الہند عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کو ہند کہنے کی مختلف وجوہات حضرات مورخین نے بیان کی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بہو کا نام ہند تھا، اور انہوں نے اس علاقے میں آ کر قیام کیا تھا، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہند کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ وادی ہند اور وادی سندھ اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہند کہا جاتا ہے. تو اس کا اصل نام تو الہند ہے. اس کے بعد یہ ہندوستان ہوا، پھر اس کے بعد اس کو بھارت بنایا گیا، اور اس کو انگریزی میں انڈیا کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو دستور کہتے ہیں، ہندوستان کا دستور، تو ہندوستان کے دستور کے اندر میں بھارت اور انڈیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو تینوں بہرحال اس ملک کے نام ہے. اس ملک میں دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ہندوستان کی تہذیب بھی شمار کی جاتی ہے. دنیا کی جو بہت ساری قدیم تہذیب ہے، جیسے تہذیب یونان ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب مصر ہے، تہذیب بابل ہے، اسی طریقے سے تہذیب ہند بھی. تو یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہیں، ان علاقوں میں سے ہیں جس علاقے میں انسان اپنے ابتدائی زمانے سے آباد ہوتا چلا ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور مورخ مولانا نیگرامی صاحب نے صحبت المرجان فی تاریخ ہندوستان، اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے اسلامی نقطہ نظر سے تو ہندوستان جو ہے یہ سب سے پہلا دار البشر ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول یہیں پر ہوا. ہندوستان سب سے پہلا دار النبوہ، اس لیے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم یہیں پر آئے. ہندوستان سب سے پہلا دار الاسلام، اس لیے کہ سب سے پہلے آدم یہاں پر آئے تو اسلام لے کر آئے. ہندوستان سب سے پہلا دار العبادہ، آدم نے آنے کے بعد یہاں پر اللہ کی عبادت ہی کی. لہذا ہندوستان سب سے پہلے دار الاذان، سب سے پہلے اذان بھی آدم علیہ السلام نے یہیں پر آ کر دی. تو آپ نے بڑی لمبی فہرست اس طریقے سے کیا کی ہے، تیار کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم ابونا وجدنا حضرت صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. تو انسانی تہذیب کے سب سے پہلے انسان اور جد امجد حضرت آدم کا نزول سری لنکا میں ہوا، جو کسی زمانے میں ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایک الگ ریاست کے طور پر، اس لیے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارے علاقے جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہندوستان کا حصہ ہوتے تھے. بعد میں انگریزوں نے ان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کروایا، اور کیوں؟ اپنی حکومت چلانے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول، فرق وسد، کہ لڑاؤ اور حکمرانی کرو. تو اس طریقے سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، اور اس ملک پر آج بھی ان کی اپنی مونوپولی کیا ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. تو آزادی کے بعد ہندوستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ آزادی سے پہلے تک اس ملک میں 1857 کے بعد انگریزوں کی حکمرانی، تو گویا یہ برٹش کالونی تھی، استعمال البرطانی. ہمارا ہندوستان کیا تھا؟ 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ کیا رہا؟ 90 سال تک یہ برٹش کالونی رہا، الاستعمار البرطانی. دنیا کے اندر میں 3 تحریکیں مغرب سے اٹھی، اور اس نے پوری دنیا کے اندر میں ضلالت اور گمراہی کے پرچم لہرائے، پوری دنیا کو اپنا فکری اور ذہنی غلام بنایا. اور وہ 3 تحریکیں ہیں، الاستشراق والاستبشار والاستعمار. ایک ہے استشراق، اورینٹلزم، اور دوسرا ہے استبشار، جس کو تنصیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو عیسائی بنانا، اور تیسرا ہے استعمار، یعنی کسی بھی ملک کو اپنی کالونی بنا دینا. تو ہندوستان یہ 90 سال تک ان کی کالونی رہا. اس سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، مسلمانوں میں لمبا عرصے تک مغلوں نے حکومت کی. اس سے پہلے اس ملک کے اوپر غلامان کی حکومت رہی، اس سے پہلے غزنویوں کی حکومت رہی، اور ملک کے دوسرے مختلف خطوں میں بھی اور بھی بہت سارے مسلمانوں نے حکمرانی کی. ہندوستان میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ورود سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں ہوا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بحرین کے جب وہ والی بنائے گئے تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی ما وراء هذا البحر، کہ یہ سمندر دکھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، آگے سمندر کے اس پار کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا الہند، کہا ہندوستان۔ سن ہجری 15 یا سن ہجری 16 کی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حل بلغتم الاسلام، کہا وہاں اسلام پہنچایا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے اہل بحرین نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی تک تو نہیں پہنچایا، آگے پہنچانا چاہیے اسلام۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی کو اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی کو بلایا اور کہا جہزوا السفینہ والجیش وارکبوها واذهبوا، اور آپ چھوٹے چھوٹے لشکر تیار کرو، کشتیاں تیار کرو اور اس میں بیٹھ کر جاؤ اور ہندوستان میں تبلیغ کرو۔ تو حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی ہے وہ تھانہ پہنچے، بمبئی کے پاس جو ہے تھانہ، اور پھر تھانہ سے بھروچ آئے، جس کو عربی کی کتابوں کے اندر میں بروس لکھا جاتا ہے، اور پھر بروس میں آ کر آپ نے وہاں پر کچھ جنگیں کی، اور اس کے بعد کچھ مدت آپ رہنے کے بعد اسلام پھیلایا، اسلام کی محنت کی، اور پھر اس کے بعد آپ واپس ہو گئے۔ اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی جو ہے وہ گئے دبیل جو علاقہ ہے اس کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے۔ تو کراچی کے ساحل سمندر پر آپ پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے لیے محنتیں کی۔ اللہ رب العزت کا عجیب نظام کہ 1400 سال کے بعد، یعنی 1430 سال کے بعد بھی صحابہ کی برکتیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں حضرات صحابہ گئے سب سے زیادہ مدارس ان علاقوں میں یہاں بھی پائے جاتے اور وہاں بھی پائے جاتے، یہاں بھی پائے جاتے اور وہاں بھی۔ ہم لوگ بھی وہاں سے قریب ہی ہیں، جہاں پر حضرات صحابہ آئے وہ مشکل سے 100 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ تو اس طریقے سے حضرات صحابہ سب سے پہلے یہاں پر آئے، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے اندر میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، پھر انہوں نے جہاد کیا، سندھ کے پورے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک مسلمان یہاں پر آتے رہے اور مختلف خطوں کے اندر میں حکمرانی کرتے رہے۔ پھر سن ہجری 4 میں غزنوی حکمران محمود غزنوی ہندوستان میں آئے، اور محمود غزنوی نے باقاعدہ یہاں پر ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر یہاں پر غزنویوں کے بعد خلجی خاندان آیا، خلجی خاندان کے بعد غلامان آئے، یعنی اسلام نے انسان کو ایسا مشرف بنایا اور انسان کو ایسے حقوق ادا کیے کہ غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ غلاموں کو کیا بنا دیا؟ قطب الدین ایبک ہے، شمس الدین التمش ہے، یہ سب غلامان ہیں۔ یہ اسی علاقے میں ہمارے گجرات ہے، مہاراشٹر، اس پورے علاقے کے اندر میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، قطب الدین ایبک وغیرہ نے۔ آدمی کو پڑھنے لکھنے کا کیا ہونا چاہیے؟ شوق ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے جس خطے میں اپنے رہتے ہیں اس خطے سے ہمارا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ بہرحال میں ٹیکس بتانے گیا اور تاریخ پہ چلا گیا، واپس آتے ہیں ٹیکس کے اوپر۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی 1857 تک، اور پھر اس کے بعد انگریز نے، اور پھر انگریز کے بعد جب انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا گیا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس ملک کو کیا بنایا جائے، اس لیے کہ انگریزوں نے تو اس کو سونے کی چڑیا سے کاغذ کی چڑیا بنا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ لوٹ کے گئے سب کچھ یہاں سے۔ تو پھر سب نے یہ طے کیا کہ اس کو جمہوری ملک بنا، اس لیے کہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے لوگ ہیں، لہذا اس کو اور اس ملک کی آزادی میں سب نے رول ادا کیا، اور سب سے بڑا رول مسلمان نے ادا کیا۔ لیکن مسلمان سے کچھ غلطی ہوئی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی کہ مسلمانوں کو لیڈ کرنا تھا، قیادت اور سیادت میں آگے رہنا تھا، اور باقی سب لوگوں کو پیچھے رکھنا تھا۔ مسلمان تقریباً 50 سال تک تو اپنے مسلمان نے، ویسے تو انگریز یہاں پر 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں آ گیا تھا، مگر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں سے بھگانے کا حکم دیا تھا کہ بھگاؤ ان کو یہاں سے، یہ بدامشہ دکھتے ہیں، بدماشون کی جمع۔ لیکن انہوں نے پاؤں پڑے، معافی تلافی کی تو ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن 1707 میں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کا تسلط بڑھ گیا۔ 30-40 سال میں یہ کافی علاقوں کے اندر قابض ہو گئی۔ تو سب سے پہلی ان کے ساتھ جنگ کی وردی علی خان نے 1747-48 کے اندر میں وردی علی خان انہوں نے جنگ کی۔ اس کے بعد شجاع الدولہ نے 1757 میں ان کے ساتھ جنگ کی۔ شجاع الدولہ جیت جاتے تھے مگر کچھ لوگوں نے غداری کی جس کی وجہ سے نہیں جیت سکے۔ پھر اس کے بعد شجاع الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ اسی دن انگریزوں نے اعلان کر دیا
کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1809 میں فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان یہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے، لہذا یہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے اس فتوے کی روشنی میں ہندوستان میں مسلمانوں نے جہاد شروع کیا، اور سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، ان کی تحریک جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، علماء نے تقریباً 50 سال تک جہاد، تو میں اس کو ایسے تقسیم کرتا ہوں کہ 1747 سے لے کر 1799 تک مسلمان حکمرانوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی 52 سال تک۔ پھر اس کے بعد 1809 سے لے کر 1857 تک مسلمان علماء نے جدوجہد، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، اور پھر اس کے بعد علماء صادق آباد اور علماء دہلی، اس علاقے کے ہر جگہ سے بہرحال علماء نے بڑی محنتیں کی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1857 کی جو جنگ ہوئی شاملی کے میدان میں، اس میں بھی سب سے پیش علماء تھے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب سید الطائفہ، حاجی امداد اللہ صاحب، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے علماء اس میں پیش تھے، لیکن کسی وجہ سے اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اس کے بعد 1857 میں جب غدر ہوا اور ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر رنگون بھیج دیا گیا، اور ایک استبل میں انہوں نے اپنی زندگی کے 5 سے 10 سال نکالے، اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شعر کہا تھا جو بڑا مشہور ہوا کہ کیا ہے، کوچے یار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے کوہ یار میں یک 2 گز زمین بھی نہ پا سکا۔ تو وہ بیچارے وہیں پر استبل کے اندر اتنے حرامی تھے یہ انگریز کہ ان کے یہاں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کون کس درجے کا ہے، تو اس کو اس حساب سے رکھا جائے۔ انہوں نے بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کو تسلط حاصل ہوتا تھا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ اور پھر اس کے بعد علماء محنت کرتے رہے، اور تقریباً 25 سے 30 سال تک ہمارے علماء نے جدوجہد کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی مسلمان صرف اپنے بلبوتے پر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے غالب نہیں آ پا رہا ہے انگریزوں کے ساتھ، تو پھر ہندوؤں کو ساتھ میں لیا، اور اس کے بعد کی جو تحریکیں چلی، ان تحریکوں میں ہمارے قائدین نے یہ غلطی کی کہ ان کو آگے رہنا چاہیے تھا، باقی سب کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ آگے رہتے اور سب کو پیچھے رکھتے تو آزادی کے بعد دوبارہ یہاں پر مسلمان اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے پتہ نہیں کون سی حکمت اور مصلحت ان کو سمجھ میں آئی، جس کے پیش نظر انہوں نے گاندھی جی اور اس طرح کے جو بہت سارے ہندو رہنما تھے ان کو آگے کر دیا۔ جب ان کو آگے کیا تو پھر آزادی کے بعد انہی کا تسلط کیا ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے کہ بھائی آگے ہم ہی رہنے چاہیے، یہ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بنیے کا کوئی بھروسہ نہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کافر لا اعتبار لہو، کافر کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ ان کو جب بھی پاور میں آئیں گے، جب بھی ان کو طاقت ملے گی تو یہ مسلمانوں کو ہراساں کریں گے، مسلمانوں کو پریشان کریں گے۔ تو ہمارے لوگ ہمیشہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت مدنی نے کہا تھا کہ پاکستان بنے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر وہ نہیں بتاتے کہ ہمارے حکیم الامت نے کیا کہا۔ حضرت نے جو کہا تھا وہ بھی ہو رہا ہے، حضرت مدنی نے جو کہا وہ بھی ہوا، لیکن جو خدشات حضرت تھانوی نے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان بننے کے موافقین میں سے تھے، لیکن حضرت کا پاکستان بننے سے آزادی سے 5 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ 43 میں حضرت کا انتقال ہوا، تو اس وقت حضرت زندہ نہیں تھے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس تحریک کے ساتھ نہ جڑتے تو کبھی بھی پاکستان بن سکتا تھا نہیں، کیونکہ حضرت کے تمام خلفاء نے اس کے بعد اس میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ مفتی شفیع صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے جتنے بھی خلفاء تھے وہ سب کے سب کدھر چلے گئے تھے؟ وہیں چلے گئے، پاکستانی چلے گئے۔ بہرحال اب یہ ملک بنا جمہوری ملک کا مطلب کچمبر، تو جمہوری ملک بنا۔ یہ جمہوری ملک کا مطلب یہی ہوا، جمہوریت یہ پیداوار ہے کس کی؟ انگریزوں کی۔ یہ جہاں سے بھی نکلتے تھے گندگی چھوڑ کے جاتے تھے۔ انگریز کیا کرتے تھے؟ مسلمان جہاں جاتا تھا اس کو گلے گلزار بنا دیتا تھا، اور یہ جہاں جاتے تھے لوٹ کر نکلتے تھے اور پھر پیچھے بھی گندگی چھوڑ کے جاتے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ گندگی چھوڑی، اس لیے کہ ان کو جب ایسا لگا کہ اب اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا ہم کو کیسا بھی، اس ملک میں ہمارے خلاف جو بغاوت ہے اس بغاوت کو اب سنبھالا جا سکتا
نہیں. تو ان نالائقوں نے دو کام کیا. ایک کام تو یہ کیا کہ ہندو برادری کے بہت سارے لوگوں کو اسکالرشپ دے کر برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے اور پڑھا کر ان کو ادھر لائے اور ان کو آگے کیا اور مسلمانوں کو تعلیم میں اور ہر چیز میں پیچھے کر دیا. اب جب ملک بنا تو ملک کے بننے کے بعد انہی لوگوں کو جن کو انہوں نے پڑھایا تھا انہی لوگوں کو آگے کر کیا بنا دیا ہے کا حاکم بنا. اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی سے 8-10 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملک آزاد تو ہوگا مگر یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے. کیا کہا تھا آپ نے؟ یہ ملک کبھی ترقی آزاد ہوگا مگر کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو پوچھا کسی نے حضرت کیوں ترقی نہیں کرے گا؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ یہ انگریز کی پالیسیوں کے مطابق چلتا رہے گا. تو تمام تر وسائل کے باوجود بھی انگریز اس بات کو پسند نہیں کرے گا. کیا حضرت کے الفاظ ایسے بھی لکھے بعض لوگوں نے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 70 سال کے بعد بھی یہ ترقی نہیں کرے گا اور حقیقت یہی کہ 70 سال کے بعد بھی ترقی کی نہیں. ہمارے ہندوستان کا جو دستور بنا کانسٹیٹیوشن تو اس دستور کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دستور اور دنیا کا سب سے بھاری دستور. یہ کچھ بھی نہیں، یوروپ کے دستور کا چروا ہے. اس کا چروا ہے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے. انہی دستوروں سے اس لیے کہ جن لوگوں نے بنایا ان میں سے اکثریت وہی. اسی لیے جب یہ پورا تیار ہوا اس کی ڈرافٹنگ ہو گئی اس کے بعد اس کی جو 200 سے زیادہ لوگوں کی کمیٹی تھی جس میں 30 سے زیادہ مسلمان، ان میں حضرت مولانا حسرت موہانی بھی تھے. تو حضرت موہانی صاحب کو کہا کہ بھائی دستخط کرو. سب دستخط کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ دستور اس ملک میں جاری کرنے کے قابل ہی نہیں. ہمارے ملک کا دستور ہمارے ملک کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ تو اس ملک کا دستور ہے اور انگریزوں کے تقاضے کے مطابق، لہذا یہ دستور ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم کو ہمارا دستور بنانا چاہیے. تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ دستخط کر دیں گے تو ایک متفق علیہ دستور ہو جائے گا. کہا کہ یہ متفق کو تیرے جیب میں رکھ، میرے کو اس سے مطلب نہیں. پھر آپ نے نوٹ لکھا کہ بھائی اس دستور سے مجھے موافقت ہے نہیں اور اس دستور ہمارے اس ملک میں جاری کیے جانے کے قابل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دستخط. تو یہ متفق علیہ دستور نہیں رہا. آپ نے اختلافی نوٹ کے ساتھ اس پر کیا کیے؟ دستخط کیے.